الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 144 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 145 سے آیت نمبر 147 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے لکھ دی تختیوں میں ہر چیز کے لیے وعظ و نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی تمام آیات سے کافی آیات ہم پڑھائے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے جاری ہے۔ کل جہاں ہم نے چیز پڑھی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا تو اس میں پہلے تذکرہ 30 راتوں کا آیا، پھر بعد میں آیا کہ 10 کی مزید ایڈیشن کی گئی اور 40 کو مکمل کیا گیا۔ تو وہاں پہ ہم نے چیز کو غور کیا کہ دو الگ الگ الفاظ جو آئے سے تو ایک چھوٹا سا ایک اعتراض سا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس پہ غور کیا، ایک بحث کی کہ یہ دو چیزیں کیوں آتی ہیں، جس میں ہم یہ نتیجہ نکالا کہ کچھ الفاظ اس میں جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے اپنے فرشتوں کے بہاف سے ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ ڈائریکٹلی اللہ کے جو نقل کیے جاتے ہیں۔ اس چیز پہ ہم نے غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب آج کے الفاظ میں بھی جو پہلا جملہ آیا ہے اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ پہلے جمع کا صیغہ آ رہا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا تختیوں میں ان کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر چیز کی وعظ و نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ اب یہاں پہ بھی جمع کا لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے لکھا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو باقاعدہ سے لکھ کے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کے اوپر۔ اب یہ لکھنے کا کام ڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ خود بیٹھ کے ایک قلم پکڑ کے دوار پر لکھ لے اور لکھ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر رہا ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندے، پوری فوج ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے حکم جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان کاموں کو پھر اپلائی کرتے ہیں دنیا میں۔ تو ظاہر یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا ہے، انہوں نے فرشتوں نے لکھا اور لکھ کے ان تختیوں میں ان کا حوالے کیا۔ یہاں پہ اس لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ اس کے اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ پھر دیکھیں سنگولر کے ساتھ آئے گا کہ جب تفصیل ہر چیز کی لکھ کے ان کے حوالے کی گئی، پھر ساتھ ایک آرڈر ہوا کہ فخذھا بقوۃ، اس کو پکڑو طاقت کے ساتھ، وامر قومک، اور اپنے قوم کو حکم دو کہ یاخذوا باحسنھا، اس کے بہترین انداز کو جو ہے وہ پکڑیں۔ اب بہترین انداز سے کیا مطلب کہ مختلف کاموں کے مختلف ایک انداز ہوتے ہیں، ایک درجات سمجھ لو ہوتے ہیں۔ جس سے کہ بڑی مشہور ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ جب بھی کہ تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو، اور سب سے کمزور درجہ کہا گیا ایمان کا۔ تو اس طریقے سے ہر کام کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اسی کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اب اس کے مختلف درجات ہیں کہ ہم سب سے پہلے جا کے مسجد میں داخل ہوں، خود اذان دے، لوگوں کو بلائیں، ایک بہترین درجہ ہے۔ ہم اس سے نیچے آگے ہم خود اذان کے فوراً ساتھ جائیں مسجد میں جا کے نہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز لا کر، ایک بہتر درجہ ہے۔ اس سے بھی نیچے ہو گئے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، جماعت مل گئی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ اس سے بھی نیچے ہو گئے جماعت بھی چھوٹ گئی، ہم نے ویسے جا کے مسجد میں اکیلے پڑھ لی۔ اس سے بھی نیچے ہو گیا کہ مسجد میں گئے نہیں، گھر ہی میں پڑھ لی۔ چلو اب ٹھیک ہے، کام تو ہو گیا لیکن درجات نیچے سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے احسن احسن کی بات کر رہا ہے کہ تم بہترین درجے کو تم پکڑو۔ یہاں پہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا کہ سأوریکم دار الفاسقین، کہ میں جلد ہی تمہیں دار الفاسقین، فاسقوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ تمہیں دکھا دوں گا۔ اب یہاں پہ جملہ جو ہے یہ سنگولر ہے، سأوریکم آیا میں دکھا دوں گا، ورنہ اگر پیچھے جمع کا صیغہ ہے تو یہاں بھی جمع ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے آیا کہ ہم نے ان کو کتاب میں تختیوں میں لکھ کے دیا۔ یہاں بھی آتا ہے کہ ہم تمہیں دار الفاسقین دکھا دیں گے، فاسقوں کا ٹھکانہ دکھا دیں گے، لیکن یہاں جمع نہیں، یہاں پر سنگولر ہے۔ یہاں پتہ لگا کہ ڈائریکٹلی اللہ کے الفاظ نقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف جملوں کا ہمیں فرق جگہ جگہ میں چیز نظر آئے گی۔ جس طرح کوہ طور کے بھی جو جملے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ کہا کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، کہ میری یاد کری نماز قائم کرو، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ کے الفاظ جو نقل کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہمیں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب کیا فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں جلد ہی پھیر دوں گا اپنی آیات و نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔
یعنی کہ جو لوگ ناجائز تکبر کرتے پھرتے اپنے ایک اکڑ میں پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی آیات سے پھیر دیتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ تکبر جو انسان خود کرتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی ان کو آیات سے پھیر دیا، تکبر ان کی وجہ بنی جب انہوں نے اپنے اندر غرور پیدا کیا کہ ہم سب سے بہتر ہوتا ہے، ہمیں کون سکھا سکتا ہے، ہم یہ اور ہم وہ ہیں۔ تکبرانہ جملہ جب انسان کے اندر آ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ریجیکشن والی لائن میں جانا شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ریجیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ جو تم اس لائق نہیں ہو۔ جو ایک نشانی آنی تھی، جو ایک ذہن کھلنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں شرح صدر ہونا ہوتا ہے، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کے انسان کے تکبر کی وجہ سے۔ پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ ہر طرح کی بھی نشانی دیکھ لیں اس پہ وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ وہ تکبر جو دماغ میں آ جاتا ہے وہ کسی چیز کو بھی پھر دیکھنے نہیں دیتا ہے۔ جیسے انسان عقل کا اندھا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ کل آیت، ہر تمام کی تمام نشانی بھی دیکھ لیں، نہیں مان لائیں گے، اس پر نہیں یقین کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، بھلائی کا راستہ دیکھیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سبیل اس راستے کو نہیں اپنائیں گے۔ اچھائی کا کام ہوگا وہ ان کو جچے گا ہی نہیں، ان کو یعنی کہ ان کے ناک پہ نہیں چڑھے گا، اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں وہ۔ اس کے الٹا کام ہوگا وہ یہ سبیل الغی، کوئی گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، ٹیڑھ پن کا راستہ دیکھیں گے، یتخذوہ سبیلا، اس کو بڑا پکڑیں گے۔ یعنی کہ دنیائی معاملات میں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، اچھائی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی، ہاں کوئی برائی کا کام ہوگا، کہیں کوئی پھٹا ڈالنا ہو، کہیں لڑائی جھگڑا کرنا ہوگا، فوراً کود کر اس میں پڑیں گے، ہاں تو بھی تیری ایسی کی تیسی، ہم یوں کیوں کر دیں، اس کے اندر فوراً چھلانگ مار کے گھسیں گے۔ یہ انسان کے اندر تکبرانہ جو عادات ہیں ان کے یہ نتائج نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب یہ جو باتیں ساری، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہونا فی الارض ہے۔ سب سے پہلے تکبر جو ہے زمین پر ناحق، اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کے بیان کر رہا ہے۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو ہرگز بھی زیب نہیں دیتا، اس کے جو ہے نتائج یقیناً الٹے نکلیں گے۔ پھر میں کہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اس سے غفلت برتتے رہے۔ تو یہ یعنی کہ تکبر جو انسان کے بہت زیادہ سمجھ لو کہ برائیوں کی جڑ سے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس چیز کی، کہ اللہ کی آیات سے انکار کر دینا اور اس سے تکبر برتنا، کہ اس کو نہیں ماننا اور اپنے ہی دھن میں لگے رہنا۔ تو یہ تمام چیزوں کا جو اللہ کی آیات سے غفلت برتنا، یہ ان کی جڑ بنے گی کہ انسان بھلائی کی طرف نہیں جائے گا، برائی کی طرف جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی جو ہے وہ اس پہ بے اثر ہو جائیں گی، اس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ اور میں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، پھر جو لوگ ہماری آیات کا انکار کر جھٹلا دیتے ہیں، جس کو بلقاء الآخرہ، اور آخرت کے جو ملاقات کو جھٹلا بیٹھے کہ آخرت کا یقین ان کے اندر پھر کامل نہیں رہا، ان کا نتیجہ کہا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہوئے۔ وہ پھر جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، وہ روزے نماز حج بھی پڑھ لیں، جو بھی کچھ کر لیں، لیکن وہ پھر ضائع ہو جائے گا اس چیز کا۔ وہ تکبر جو ہے وہ دماغ کی طرح چیز کو چاٹ جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر بیٹھے، ان کو جھٹلا بیٹھے، اس سے سبق حاصل نہیں کیا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں، اپنی مرضی سے پر جو مرضی نیکیاں کرتے رہیں، وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس سے مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، لیکن اپنی طرف وہ نیکیاں بھی کرتے تھے، وہ ان کی نمازیں بھی تھیں، ان کے حج بھی تھے، وہ حاجیوں کا پانی پلانا بھی تھا، ان کے مختلف نیک اعمال تھے۔ تو جس طریقے سے دنیا بھی بڑی این جی اوز چل رہی تھی، بڑی بڑی خدمت خلق کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے وہ بیکار ہوتی چیزیں، یہ چیزیں ان کو آخرت میں کام نہیں آنے لگی، وہ حبطت ہیں، ضائع ہیں، برباد ہیں سارے کے سارے اعمال۔ کیا ہے کہ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، جو کہ وہ جو عمل ہوگا اسی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ جو آخرت کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جو اعمال ہے وہ ہوں گے تو اس کے مطابق بدلہ ملے گا، اور اپنی مرضی سے تم اعمال کرتے جا رہے ہو، آخرت کے ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، وہ سلیبس نہیں ہے جو تمہیں دیا گیا، اس کے مطابق تم نے نئی تیاری کری، تو وہ پھر سب کچھ بیکار ہوگا۔ دنیاوی امتحان بھی ایسے ہی ہیں، ایک آپ کو سلیبس دیا گیا کہ اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے، اس کے مطابق امتحان دینا ہے، اس کے مطابق آپ نے تیاری نہیں کی، اور چیزوں میں آپ بڑی محنت کرتے رہے، وقت لگاتے رہے، وہ وقت اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس امتحان میں پاس نہیں ہوگی جب تک آپ اس سلیبس کے مطابق اپنی تیاری نہیں کرو گے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے دنیا میں بھی ہمیں ایک سلیبس، ایک نصاب دے کے بھیجے گئے ہیں، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اگر اس کو ہم نے اگنور کر دیا، اس کو جھٹلا دیا، باقی جو مرضی پھر اوپر نیچے ہم محنتیں کرتے رہیں، وہ آخرت میں وقارت جائیں گے، اس کا کوئی رزلٹ ہمیں وہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ میں ایک نصاب دے کے بھیجا ہے، اصول اور جو بھی ڈو اینڈ ڈونٹس ہمیں سمجھا کے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔